بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے حسد۔ حسد کی پہچان کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کن سے ہوتا ہے، اسے بچا کیسے جائے، اور اگر کوئی حاسد ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، حسد ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اب تو گڑا گاڑی کے پیچھے جوتی لگی ہوتی ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جلنے والوں کا منہ کالا۔ حسد اصل میں کیا ہے؟ حسد اس خواہش کا نام ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے اور وہ نہ رہے۔ اس کے چھن جانے، زوال آ جانے کی تمنا کا نام حسد ہے۔ یہ ایک پیور نیگیٹو فیلنگ ہے جس میں انسان کسی کے مرتبے، مقام یا جو کامیابی اس نے زندگی میں حاصل کی ہے اس کو دیکھتے ہی فیل کرتا ہے۔ ایک دم سے فیلنگ آتی ہے، اور فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ رہے، چھن جائے، ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ جو انسان جیلس ہوتا ہے دوسروں کو اس کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جیلس ہے۔ جیلسی میں انسان بعض اوقات بدید ہو جاتا ہے، سنا انسنا کر دیتا ہے، یعنی بدید وہ جو اپنا ہے لیکن اپنا ہونے کا احساس نہیں دے رہا۔ جیسے آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کے دوست کے ساتھ اس کا کزن بھی بیٹھا ہے، آپ اپنے دوست کی تعریف کریں اور کزن منہ اٹھا کے دوسری طرف چل پڑے یا دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں، حالانکہ اسے خوش ہونا چاہیے، اس کو تو اکنالج کرنا چاہیے۔ اب اسے اکنالج نہیں ہو رہا اور اس جیلسی اور بکھلاہٹ میں اس نے تاثرات بدلے اور چلا گیا۔ بعض اوقات اسی بربراہٹ میں منہ سے یہ بھی نکل جاتا ہے، ایڈی بھی نہیں گل جی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے، بندہ کوئی بڑی تھکی ہوئی بات کہہ دیتا ہے جو آپ اس سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ کچھ لوگ گالی دے دیتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیلسی وہ فیلنگ ہے جس میں آپ کی چھپی ہوئی نفرت باہر آ جاتی ہے۔ جو جیلس بندہ ہوتا ہے ویسے وہ بڑا کمال کا بندہ ہوتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ میں کوئی خوبی ہے، اتنی دنیا کو خبر نہیں ہوتی، آپ کمال کے انسان ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے رکنا نہیں، بڑی ترقی کرنی ہے۔ علماء اور صوفی کہتے ہیں جو حاسد ہوتا ہے وہ آپ کی خوبیوں کا معترف ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی جیلس ہے، آپ کو مبارکباد، کیونکہ آپ ترقی بڑی کریں گے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی جیلس ہے اور آپ ایمان والے بھی ہیں، شکر والے ہیں، تو آپ کو ڈبل مبارکباد، پھر آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس کوئی صفت ہے، دوسرا آپ کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے، پھر تو آپ کو 4 چاند لگ گئے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اگر حاسد کو دیکھا جائے محروم ہو جاتا ہے، اور جس سے وہ حسد کرتا ہے وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو وہ سرفراز ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک کامیاب ہوتا ہے، اس کو اللہ بھاگ لگا دیتا ہے۔ جب معاشرے میں شو بڑھتی ہے، لوگ اپنا آپ دکھا کر کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں، مقابلے کا مزاج آ جاتا ہے کہ یہ پیچھے ہوگا تو میں آگے ہوں گا۔ یہ بڑا خطرناک مزاج ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ بناؤں گا کسی کمپنی میں، لیکن دوسرا یہ اگر سوچے کہ یہ ہٹ جائے، مر جائے تو میں آگے نکلوں گا۔ یہ خواہش حسد کی ہے۔ اصل میں ایمان نہیں ہے۔ عبادات بڑی ہیں، مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، حج، روزے، عمرے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ رسمن تو ہو رہا ہے، روح نہیں ہے کہ بندہ کہے میں رب کا بندہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حاسد دراصل اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا۔ رب نے نصیبوں کو تقسیم کر کے بانٹا ہے، جو نصیبوں پر راضی نہیں ہیں وہ اپنے نصیب کا اچھا حصہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اللہ نے کیا کیا کرم مجھ پر کیا ہے، اور جو اس کے نصیب میں نہیں آیا وہ شاید ضروری بھی نہیں تھا۔ ساری دنیا مکمل کبھی بھی کسی کو نہیں ملتی، کسی کو زمین، کسی کو آسمان نہیں مل رہا ہوتا، یہی زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مضبوط اسٹرینتھ والا حصہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، کمزور ویک حصہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ منفی چیزیں دیکھتا ہے تو پوری کائنات کی منفی چیزیں اس کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ صرف پھر منفی کو ہی دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے اندر جیلسی نام کی برائی آ چکی ہے تو اس کے ساتھ 10 برائیاں اور ویسے ہی آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص میں ایک وقت میں حسد اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچئے جو حاسد ہے اس کا ایمان تو ختم ہو گیا کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ ایک اور مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کبھی سوکھی لکڑیوں کو آگ لگے تو بعد میں وہاں صرف راکھ پڑی ہوتی ہے۔ بندے کی نیکیاں اسی طرح کھا جاتا ہے یہ حسد، یعنی بندے کو خبر ہی نہیں ہو رہی کہ جو میں اچھے کام کر رہا ہوں وہ ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ میرے اندر جذبہ حسد موجود ہے۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بڑا سا پانی کا تالاب بنایا اور اس میں بھر بھر کے نیکیاں ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے ایک سوراخ ہے اور اس میں بھنور بن بن کے وہ سارا پانی نکل رہا ہے، ساری نیکیاں نکل رہی ہیں۔ اگر آپ میں حسد پایا جاتا ہے تو آپ کی 100 خوبیاں اس سوراخ سے نکل جائیں گی۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ کوئی بھی فیلنگ ہو، ماہر نفسیات کے نزدیک اس کا دورانیہ 12 منٹ ہے۔ اب حسد آیا کہیں سے، اس نے رہنا تھا 12 منٹ دماغ میں، لیکن آپ نے اسے گلے لگا لیا۔ جب بار بار ایک ہی فیلنگ کو گلے لگائیں گے، اس کو دماغ میں جگہ دیں گے، تو دماغ میں ایک سافٹ ویئر بننا شروع ہو جائے گا جو پہلے کمزور لیکن اب وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ وہ طاقت پکڑتے پکڑتے پھر ہر وقت ہی حسد ہوگا۔ حسد کرنے والے سے پھر رہا نہیں جاتا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، یہ جو دوسروں کی مسکراہٹ ہے یہ کس موقع پر ہے؟ یہ ان کے کردار کی نشاندہی کرتی ہے۔ بعض لوگ کسی کی تحقیر پر مسکراتے ہیں، کسی کی تکلیف پر مسکراتے ہیں۔ ان میں باس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ورکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے، ماموں، چچا، خالہ، مامیاں، تائیاں۔ ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ کی پریشانی کا سن کر دل میں بڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ جو بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، بڑی کوئی شے بنا پھرتا تھا۔ یہ جو کیفیت ہے کسی کی تکلیف دیکھ کر سکون محسوس کرنا، یہ حسد کی سب سے بدتر حالت ہے۔ آپ کسی کی چبھن، اذیت، پھسلن، بیماری، کسی ایشو میں اس کو گرفتار دیکھ کر، جیل میں دیکھ کر، عذاب میں دیکھ کر، گرتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں، اور پھر وہی بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو آپ کو پھر تکلیف شروع ہو گئی۔ بعض لوگوں کی آنکھ آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت تحفہ عطا کیا۔ سورہ فلق اور ناس سب کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ منفی سوچوں کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ سورہ فلق اور ناس کیا کرتی ہے؟ اصل میں یہ اس چیز کی تجدید ہے، اللہ پہ توکل کی تجدید ہے، رینیول ہے، کہ اگر میں بھول چکا ہوں کہ میرا مالک دن رات کا مالک ہے، میرے مالک کی پناہ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ محفوظ ہے۔ جب دماغ میں یہ کھڑکی، یہ فیلنگ آتی ہے، کھلتی ہے یہ کھڑکی، تو حسد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب آپ اس طاقت کے زیر اثر آ گئے ہیں جس کے زیر سایہ صرف حفاظت ہے، ماں والی حفاظت۔ تو اس طرح کی چیزوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ کسی کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی، اکارڈنگ ٹو واصف علی واصف۔ آپ کسی کی خامی سے کیوں مقابلہ کریں؟ خوبی پیدا کریں اپنے اندر۔ وہ جی اس میں 4 خامیاں، چھوڑیں اس بات کو کہ کس میں کتنی خامیاں ہیں، یہ بتائیں آپ کے اندر کتنی خوبیاں ہیں۔ مقابلہ خوبی کا ہوتا ہے، خامی کا نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرا مقابلہ میرے ساتھ کر اور مجھے دوسروں کے مقابلے سے نکال۔ انسان کا اصل مقابلہ اس کی ذات سے ہے۔ جب آپ خود سے مقابلہ کرتے ہیں، میں کل سے امپروو ہوا کہ نہیں، تب آپ ترقی کرتے ہیں، نئی آئیڈیاز سیکھنے والے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کا آج اس کے کل سے اچھا نہیں۔ میں یہاں کیوں ہوں، وہ آگے کیسے نکل گیا؟ سبھی ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچا، سب رستے میں ہیں، لیکن آج بھی مڑ کے دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ کہاں تھے اور کہاں آ گئے۔ اس کا مطلب ہے اس سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ یقین کمانا بڑا ضروری ہے کہ جہان میں اس سے بھی آگے جایا جا سکتا ہے، جہاں ہم ہیں اس سے آگے جایا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ دوسروں کا امیج خراب کرنے میں رہتے ہیں۔ آپ کسی کو پیچھے کر کے آگے جا ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ شدت کبھی کبھار ہے تو نارمل ہے، لیکن ہر وقت ہے تو بیماری ہے، نفسیاتی عارضے کا نام ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں کسی سے مقابلہ لگا کر اس کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ سو فرینڈز، اسٹاپ کمپیئرنگ what others are getting, just focus on what you can get۔ ایمان والی خاتون خالص ہوتی ہے ہر انداز میں، اس کا بات کرنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا لباس، اس کی کمپنی، اس کا ذہن۔ چنانچہ حسد کی فیلنگ ریموو ہو جاتی ہے۔ جہاں پازیٹیوٹی زیادہ ہوگی وہاں نیگیٹیوٹی ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ آپ کسی دوسری خاتون کو دیکھیں جو اچھی لگ رہی ہو تو وہ خاتون کہے گی ماشاءاللہ، خوش ہوتی ہے،
لیکن جن کا فوکس دنیا ہوتی ہے، پتہ وہ کیا کہتی ہیں؟ نو وے، شی کانٹ بی لکنگ بیٹر دین می، میرے سے یہ اچھی نہیں لگ سکتی، میرے سے اچھی اس کی گاڑی کیسے ہو سکتی ہے، میرے سے اچھا وہ ڈریس کیسے پہن سکتی، محفل میں مجھ سے اچھی وہ بات کیسے کر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس شخص کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ پوری شدت سے اپنا وقت، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے 40 سال کے بعد جھریاں چہرے پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود۔ یہ جو انرجی اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اللہ کو امپریس کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کو پریس کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے دوستو، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو بہت بری چیز ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم حسد میں تو نہیں، کسی کے پاس کوئی مقام، کوئی عزت ہے تو کیا ہمیں اس سینس میں بری تو نہیں لگ رہی کہ ہم سوچیں کہ وہ اس کے پاس نہ رہے۔ اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے تو اچھا ہے۔ اگر یہ فیلنگ ہے ہم میں تو ہمیں فوراً پناہ چاہیے، اپنے رب کی پناہ، جو بے شک سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ شکریہ۔